نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث ہے، اذا رأیتم الرجل، سبحان اللہ، کتنے ہمارے بزرگ اس حدیث کا مصداق بن کر گئے۔ ہاں جی، ہمارے ہاں چودھری ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، اللہ اس کی قبر منور فرمائے۔ اسی طرح اور بھی حضرات ابھی موجود ہیں جن کا تعلق مسجد کے ساتھ بہت زیادہ ہے، مسجد میں آتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، جتنی خدمت جس سے ہو سکتی ہے۔ اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو، یتعاہد المسجد، مسجد کی خدمت کر رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے اور مسجد میں وقت گزار رہا ہے۔ یہ بعض لوگ تو صفائی بھی کرتے ہیں، اذانیں بھی دیتے ہیں، جھاڑتے بھی ہیں، کبھی قرآن مجید صاف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دروازے صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب تم ایسے آدمی کو دیکھو مسجد کی خدمت میں لگا ہوا ہے، مسجد کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، اے لوگو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ کیوں؟ انما یعمر مساجد اللہ، سوائے اس کے نہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کی مساجد کو کون آباد کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور پوری دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ مسجد کی خدمت بڑی سعادت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کون سے دو پیغمبر تھے جنہوں نے مسجد سب سے افضل مسجد بنائی، اس کو پاک رکھا، اس کو صاف رکھا؟ وہ کون سے دو پیغمبر تھے؟ وہ کون تھے؟ مکہ جس کی یادگار ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اللہ کا گھر بنایا اور پاک اور صاف رکھا۔ کون سا ایسا صحابی ہے دنیا بھر کے مؤذنین کی نسبت اس صحابی سے جڑ جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ اذان دو، وہ کون سا صحابی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نسبتیں تو دیکھو نا کتنی اونچی نسبتیں ہیں۔ مسجد کی خدمت کرو گے، نسبت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، صفائی کرو گے، ان دونوں حضرات نے مسجد کی صفائی کی ہے، دونوں پیغمبر ہیں، باپ بیٹا مسجد کو بناتے بھی ہیں، اللہ کا گھر بناتے بھی ہیں، اللہ کے گھر کو پاک اور صاف بھی رکھتے ہیں۔ سیدنا بلال مکے میں بھی اذان دیتے ہیں، مدینہ میں بھی اذان دیتے ہیں، نبی کا چہرہ سامنے ہوتا ہے اور اذان دیتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے کہہ رہے ہوتے تھے، چہرہ سامنے ہو اور اشہد ان محمدن پڑھنے کا کتنا مزہ آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس گھر کا، مساجد کا خدمتگار بنائے اور اللہ ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔